نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 73 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے قوم بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی ہے، اور یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو تم اسے چھوڑے رکھنا۔ اللہ کی زمین پر چرتی رہے اور اسے ہاتھ نہ لگانا، برائی سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اس آیہ مبارکہ سے اللہ کریم نے حضرت صالح علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کا آغاز کیا آیت نمبر 73 سے سورہ الاعراف میں، کہ قوم سمود کی طرف اللہ کریم نے ان کو مبعوث کیا، اور یہ وہ قوم تھی جو عاد کی طرف جب اللہ کریم نے بھیجا، جس کا تذکرہ ہم نے کل کیا تھا، تو عاد کی قوم پر جب عذاب آیا تو ان میں سے ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچ گئے، ان میں سے یہ نسل چلتی رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وقت گزرتا گیا تو دوبارہ یہ بت پرستی کی طرف پلٹ آئے ان میں سے کچھ لوگ۔ تو پھر اللہ کریم نے ان کی طرف حضرت صالح کو بھیجا، تو انہوں نے بھی وہی پیغام آ کر دیا کہ اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر جیسے نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام نے ظاہری طور پر کوئی نشانی، کوئی معجزہ ایسا ظاہری طور پر ان کے سامنے پیش نہ کیا تھا، لیکن صالح علیہ السلام نے زندہ معجزہ جو تھا اپنی قوم کو دیا، اور روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کے مانگنے پر دیا۔ یہ جو علاقہ ہے جہاں سمود کی قوم آباد تھی، ان کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ انہی قوم کا یہ دوسرا حصہ تھا۔ تو یہ حجاز جو ہے، حجاز اور
شام کے درمیان وادی القرا ہے، وہاں ان کا قیام تھا، اور مدین کے قریب جہاں پر ابراہیم علیہ السلام آئے، جس علاقے میں یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، مدین کا علاقہ۔ تو جب یہ اللہ کا پیغام ان کو سناتے رہے، بتاتے رہے، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور یہ جو قوم تھی، جیسے ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی عاد کی، وہ بڑے بلند قامت تھے اور بڑے بڑے ستونوں والے ان کو کہا جاتا تھا۔ اور اس قوم کی خاصیت یہ تھی کہ یہ پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے گھر بناتے تھے، اتنی جفاکش قوم تھی۔ اور آج بھی اس قوم کے آثار جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ ایک قوم سمود کے بقیہ آثار جو ہیں آج بھی پائے جاتے ہیں، موجود ہیں زمین پر۔ تو انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور وہی جملے، وہی فکرے، وہی اعتراضات جو سابقہ نبیوں پر تھے، یہی کہ اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو بیچتا یا ہم میں سے کسی امیر کو بیچتا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر انہوں نے خود دلیل مانگی کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، تو کوئی دلیل پیش کریں۔ تو آپ نے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، نماز پڑھی اور دعا کی، اور شرط انہوں نے یہ لگائی جو انہوں نے طلب کیا معجزہ، کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ایسا کریں، ایک اونٹنی کو پیدا کریں اس پہاڑ میں سے جو گابن ہو، اور باہر نکلتے ہی بچے کو جنم دے، پیدا ہوتے ہی بچے کو جنم دے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا ان کو کہ اپنی بات پر قائم رہو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم قائم رہیں گے۔ تو تب صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی اور دعا کی کہ مولا کریم میری قوم یہ مانگتی ہے۔ تو اللہ کریم نے صالح علیہ السلام کی دعا پر پہاڑ سے اونٹنی کو برآمد کیا، اور باہر نکلتے ہی اس اونٹنی نے بچہ جنم دیا۔ جو انہوں نے مانگا تھا، جو نشانیاں مانگی تھی، جو نشانی انہوں نے کہی تھی، اس نشانی کے مطابق ویسے ہی اونٹنی اللہ کریم نے پیدا فرمائی پہاڑ سے، اور پھر پہاڑ سے باہر نکلتے ہی اس نے اونٹنی نے بچے کو بھی جنم دیا۔ تو ساری نشانیاں آ گئی، جس کا ذکر اللہ کریم یہاں کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی روشن دلیل آ گئی ہے، اور یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ کی نشانی۔ تو جب وہ اونٹنی انہوں نے کہ طلب کرنے پر ان کو معجزہ مل گیا، لیکن وہ مشروط کیا گیا اللہ کی طرف سے یہ کہ اب اس اونٹنی کو تم لوگوں نے ہاتھ نہیں لگانا، یہ جہاں چرے، جہاں چرتی پھرے، تم اس کے اندر رکاوٹ پیدا نہیں کرو گے، اور پانی ایک دن یہ اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پیو گے۔ تو اللہ کے امر سے جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی، اونٹنی سارے کا سارا کنویں کا پانی پی جاتی، قوم کے لیے کوئی پانی نہ بچتا، اور دوسرے دن پھر جو تھی وہ قوم جو تھی وہ پانی پیتی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ مدت کے بعد وہ لوگ جو تھے، ان میں سے جو شرارتی شیطان ہوتا ہے نا، شیطان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، شیطان نے برگلایا کہ یہ کیا تماشا ہوا، ایک دن سارے کا سارا دن اونٹنی جو ہے وہ پانی پی جاتی ہے، تمہیں پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، اور جہاں اس کا دل کرتا ہے چرتی رہتی۔ تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، اور ان کی قوم میں ایک عورت تھی، بڑی حسین دوشیزہ تھی، بڑی مالدار عورت تھی، کافرہ تھی۔ اس نے 2 بندوں کو تیار کیا، حقیقت میں ایک ہی بندہ تھا، لیکن بعض روایت میں آتا ہے 2۔ قرآن کریم کی نص سے ایک بندے کا ثبوت ملتا ہے کہ ایک نے یہ کام کیا تھا کہ اونٹنی کی کونچیں کاٹی، لیکن اور روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کے ساتھی بھی تھے۔ کچھ روایت میں 9 آدمیوں کا آتا ہے کہ انہوں نے 9 بندوں نے، جن کا سرکردہ یہ تھا، جس کو اس عورت نے یہ کہا کہ تو اگر اس اونٹنی کو قتل کر دے
اور بلکہ خالی اونٹنی کو نہیں، حضرت صالح علیہ السلام کے اور ان کے خاندان کو بھی قتل کر دے تو میں اپنا آپ بھی تمہارے سپرد کر دوں گی اور ایک اور حسین عورت تمہارے لیے تمہیں پیش کروں گی۔ تو انہوں نے گھات لگا کر کہ یہاں سے اونٹنی نے گزرنا ہے، وہ گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ ایک شخص نے اس کو مارا، تیر مارا، وہ جب اونٹنی گری تو اس کی کونچیں کاٹ دی گئیں، اور وہ اونٹنی وہیں تڑپ تڑپ کر جب مر گئی تو اس کا بچہ جو تھا وہ دوبارہ اسی پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ کریم نے پھر اپنا عذاب جو ہے ان پر نازل کیا۔ تو اس شرط کے ساتھ اللہ کریم نے جو معجزہ ان کو دیا۔ تو آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سَهُولِهَا قَصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاء اللہ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا، تمہارے سپرد زمین کی خلافت کی، اور تمہیں زمین میں سکونت بخشی کہ تم اس کے نرم میدانی علاقے میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بناتے ہو، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنين۔ تو ان کی قوم کے ان کے سرداروں اور رئیسوں نے جو متکبر اور سرکش تھے ان غریب پسے ہوئے لوگوں سے کہا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہ کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ واقعی یہ صالح علیہ السلام جن کو تم اللہ کا نبی مانتے ہو واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا جو کچھ انہوں نے دے کر بھیجا گیا ہے بے شک ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، تو وہ تکبر کرنے والے جو لوگ تھے، وہ جو رئیس تھے، وہ سردار جو تھے وڈیرے، وہ کہنے لگے بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے سخت منکر ہیں، سخت منکر ہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پس انہوں نے اونٹنی کی کونچیں جو تھی کاٹ کر اس کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح علیہ السلام تم وہ ہمارے پاس لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے تھے اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ فَحَاجَتْهُمُ الرِّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور سو انہیں سخت زلزلے نے آ پکڑا پس وہ ہلاک ہو کر صبح گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور نصیحت بھی کر دی تھی لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ تو جب انہوں نے یہ بات نہ مانی اور سرکشی پر اتر آئے تو حضرت لوط اپنا صالح علیہ السلام نے ان سے اپنا منہ پھیر لیا، اور جو اللہ کی طرف سے امر تھا آپ نے کہا کہ اب تم لوگوں نے کیا ہوا وعدہ توڑا ہے، جو اب 3 دن انتظار کرو، 3 دن کے بعد جو کچھ کھانا پینا ہے نا کھا پی لو، 3 دن کے بعد اب اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ تو 3 دنوں کے بعد جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک چنگاڑ پیدا ہوئی، زلزلہ جس کو کہہ لیں، زلزلہ جس میں سخت آواز کے ساتھ بھی زلزلہ آیا، اور جو جس حالت میں پڑا ہوا تھا وہیں اسی حالت میں ہی پڑا رہ گیا،
تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، کسی کو ہوش ہی نہ آ سکی۔ آنن فانن جب اللہ کا امر وعدہ پورا ہوا اور اللہ کی طرف سے امر آیا تو سارے کے سارے یک لخت ایک ہی لمحے میں اللہ کریم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، ماں سوائے ان لوگوں کے جو حضرت صالح علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ اللہ کریم نے ان کو محفوظ کر لیا اور باقی ساری قوم کو جو تھا ہلاک کر دیا۔ تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر جو آل ثمود کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا کہ یہ جو لوگ جو تھے یہ سرکشی اور بغاوت میں اس قدر بڑھ چکے تھے کہ نبی کے ساتھ جو تھے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور مذاق سمجھتے جب نبی کو بات کرتا۔ اور یہ اتنی بدبخت قوم تھی یہ کہ خود طلب کرتی عذاب کو کہ اب لے آئے نا جو ان سے جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، لے آئے ذرا وہ عذاب۔ تو پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی بھی بچتا نہیں۔ اب ایک اور نکتہ یہاں پر جس کی میں سمجھتا ہوں وضاحت کر دوں کہ قرآن کریم میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص نے پونچھیں کاٹی اس کی، اور بعض روایت میں ملتا ہے کہ 9 لوگ تھے وہ، لیکن ظاہری امر کرنے والا ایک شخص تھا، لیکن عذاب ساری قوم پر آیا۔ عذاب کام، نافرمانی، سرکشی، بغاوت اور حکم عدولی فقط ایک شخص نے کی تھی، لیکن عذاب ساری قوم پر آیا۔ تو اس اللہ کے اس قانون سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ فقط برائی کرنے والا ہی اللہ کے عذاب کا باعث نہیں ہوتا، جو لوگ اس کو برائی کرنے سے روکتے نہیں یا اس کی برائی کے سبب سے خاموش رہتے۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر فقط برائی کرنے والے پر نہیں آتا، اس برائی کو قبول کرنے والوں پر بھی آتا ہے اور اس برائی کو نہ روکنے والوں پر بھی آتا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے برائی کی تو باقی جو ہیں جو بچ گئے، باقی جو بچ گئے ماں سوائے ان کے جو ایمان والے تھے اور حق کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کے سوا باقی جتنے بھی ہوں گے جو اس برائی کرنے والے کے ہم خیال ہوں گے، ہم نشین ہوں گے۔ تو اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر ساری قوم پر آتا ہے، وہاں پر علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جاتا۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی جا رہی ہو، اللہ کے احکامات کی سرکشی کی جا رہی ہو، اللہ کے قانون کی بغاوت کی جا رہی ہو اور بندہ خاموشی اختیار کر لے۔ پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ بھلے آپ نمازی ہوں، حاجی ہوں، لیکن اگر آپ ظلم کو دیکھ کر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں تو پھر آپ بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک بیان کی کہ بنی اسرائیل کے دور میں، اور حدیث قدسی ہے، جبرائیل امین نے کو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو بستی ہے اس بستی کو نیست و نبود کر دو۔ تو جبرائیل نے امین نے کہا کہ اللہ، وہاں ایک تیرا بندہ رہتا ہے جس نے پوری زندگی میں ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ تقوی کا، پرہیزگاری کا یہ مقام ہے اس شخص کا کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی وہ تیری عبادت سے غافل نہیں ہوا۔ مولا کریم اس بستی کو تباہ کر دوں تو رب کریم نے فرمایا کہ اس بستی میں سب سے پہلے اس کو برباد کرو، اس کو تباہ کرو۔
ساری مخلوق میرے قانون کے خلاف جا رہی تھی، میرے احکامات کے خلاف جا رہی تھی، مجھ سے بغاوت کیے بیٹھی تھی، سرکشی میں مبتلا تھی، اور یہ فقط اپنی ہی ذات کو لیے بیٹھا رہا۔ تو اس بستی کے ساتھ جو حکم اس بستی پر لگایا گیا، اللہ کریم نے وہی حکم اس صالح آدمی پر لگایا جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی نافرمانی نہ کی، عبادت سے غافل نہ ہوا۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جو معاشرے میں ساری برائیوں کو دیکھتے ہوئے، ظلم کو دیکھتے ہوئے، نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے، سرکشی اور بغاوت کو دیکھتے ہوئے اف تک نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ کمپرومائز کر چکے ہیں، سمجھوتا کر چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ لا تبدیل کلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کی بات نہیں بدلتی۔ اگر آپ ظالم کا ظلم دیکھ کر خاموش رہے تو آپ کا حشر بھی اسی ظالم کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ جو رب کریم نے بیان کیا صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ کہ کونچیں ایک شخص نے کاٹیں لیکن عذاب ساری قوم پر نازل کیا، یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ ہمیں اپنی تو اصلاح کرنی ہی کرنی ہے، مگر فقط یہیں پر آ کر فل سٹاپ نہیں لگ جاتا، ہمیں دوسروں کی بھی اصلاح کرنی۔ فقط اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لینا ہی کافی نہیں ہے، اپنے ساتھ دوسرے بھائیوں کو بھی عذاب سے بچانا یہ بھی آپ پر فرض کر دیا گیا۔ اور اگر یہاں پر ہم غفلت کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ فقط ہماری نمازیں کافی نہیں ہیں، اگر معاشرے میں ظلم ہے، ناانصافی ہے، جبر و استبداد کے ساتھ لوگوں کا مال لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کا حق غصب کیا جا رہا ہے، اور ہم خاموش ہیں، بلکہ خاموش نہیں ہیں، ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کی اگر بات کریں، اپنے معاشرے کی ہم بات کریں تو ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ ظالموں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہر وقت دیکھتے ہیں ظلم کرنے والے، جگیردار وڈیرے، یہ سیاست دان بیوروکریٹ جو ہے غریب پر ظلم کرنے والے ہیں، ان کے مخالفت میں نہیں جائیں گے، ان کے حق کے ساتھ جائیں گے۔ اور اس برائی کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، فقط وہ ہی برے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیے، جہاں پر ان کا محاسبہ کیا جائے گا جو ظلم کر رہے ہیں، وہاں پر ہمارا بھی محاسبہ کیا جائے گا جو ظالم کے ساتھی ہیں یا ظلم کو دیکھتے ہوئے کمپرومائز کیے بیٹھے ہیں، سمجھوتا کیے بیٹھے اور اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے، اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے۔ لہٰذا یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جب عذاب اللہ کریم کا آتا ہے، اور شکلیں اس کی کئی ہیں، جیسے میں کئی دفعہ بیان کر چکا، یہی نہیں کہ آسمان سے جو ہے وہ انگارے برسیں گے، آسمان سے پتھر برسیں گے۔ جب اللہ کا عذاب امر نازل ہوتا ہے تو پھر گندم کے ساتھ جوں اور جوں کے ساتھ گندم دونوں پیسے جاتے ہیں۔ اس لیے فقط اپنی فکر نہیں کرنی چاہیے، دوسرے لوگوں کو بھی دین کی طرف بلانے کے لیے، حق کی طرف بلانے کے لیے، سیدھے راستے پر لگانے کے لیے انسان کو اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے اس عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں تو فقط نمازوں میں جا کر اور فقط رات کو جگراتے کٹ کٹ کے تسبیحات کر کر کے آپ اس عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ کی مخلوق کی فکر کرنی پڑے گی۔ اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمیں طاقت عطا فرمائے، تاکہ ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے جو کام ہے وہ کرنے کے لیے ہمیں طاقت اور توفیق رب کریم عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔